چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے دوران 7 بیلٹ کے مسترد ہونے کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس معاملے پر قانونی ماہرین بھی 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ جو شخص ووٹ ڈال رہا ہے اس کی نیت اور خواہش اگر ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ کسی شخص کو ووٹ دینا چاہ رہا ہے تو اس کو درست تسلیم کیا جائے گا، چاہے مہر نام کے اوپر لگے یا اس کے سامنے۔ جبکہ حکومتی موقف کے حامی کہتے ہیں کہ دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہونے والی کوئی بھی کارروائی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ اس معاملے پر سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان کا کہنا ہے کہ سینٹ چیئرمین کا انتخاب پارلیمنٹ کے ایوان بالا کی کارروائی کا حصہ ہے، لہٰذا مسترد ہونے والے بیلٹ پیپرز کسی ٹریبیونل یا عدالت کے سامنے چیلنج نہیں کیے جا سکتے۔ جیسا کہ اپوزیشن کا موقف ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ سینٹ کی کارروائی کو آئین کے آرٹیکل 69 اور 60 کے تحت مکمل طور پر تحفظ دیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہونے والی کسی بھی کارروائی کی صداقت کو بے ضابطگی کی بنا پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سابق اٹارنی جنرل کا موقف تھا کہ کسی غلط جگہ پر مہر لگانے سے رائے دہندگان نے بیلٹ کی رازداری کی شرط کی خلاف ورزی کی، کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹوں کی شناخت کروانے کی کوشش کی۔ تاہم دوسری جانب اپوزیشن حلقوں نے اس موقف کو مسترد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تو سینٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ماضی میں تو ہماری عدالتیں منتخب حکومتوں کی برطرفی کے حوالے سے بھی فیصلے کرتی رہی ہیں۔ اپوزیشن حلقوں نے میڈیا پر چلنے والی ان رپورٹوں کو بھی غلط قرار دیا کہ پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی نے جان بوجھ کر گیلانی کے نام پر مہر لگائی تاکہ وہ مسترد بھی ہو جائیں اور ان کی شناخت بھی ہو جائے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کے روز سینٹ میں چشمہ ووٹ ڈالنے کے ہدایت نامے پر بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ امیدوار کے نام کے خانے کے اندر مہر لگائے، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مہر نام کے اوپر نہیں لگانی ہے۔ لہٰذا یہ الزام بالکل بیہودہ ہے کہ 7 اپوزیشن ممبران نے اپنا ووٹ ضائع کرنے کے لیے ایسا کیا۔ تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں گیلانی کی پٹیشن کو قابل سماعت بھی سمجھا جاتا ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 3 مارچ کو سینٹ کے لیے اسلام آباد کی نشست پر ہونے والے الیکشن میں عددی اکثریت ہونے کے باوجود حکومتی جماعت اپنے امیدوار عبدالحفیظ شیخ کو کامیاب کروانے میں ناکام رہی تھی، اور ڈرامائی انداز میں اپوزیشن اتحاد کے متفقہ امیدوار یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے۔ ان کی کامیابی میں بھی مسترد شدہ 7 ووٹوں نے کلیدی کردار ادا کیا، اور اب سنجرانی کی کامیابی میں بھی گیلانی کے 7 مسترد شدہ ووٹوں نے اہم کردار ادا کیا۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں عددی اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن اتحاد کو اپنا متفقہ امیدوار کامیاب کروانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور حکومتی امیدوار صادق سنجرانی ایک بار پھر 48 ووٹ لے کر چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے، جبکہ یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ حاصل کیے اور کل 8 ووٹ مسترد قرار پائے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے دوران جب گنتی کا مرحلہ آیا تو ایک ووٹ ایسا نکلا جس پر ووٹر نے دونوں امیدواروں پر مہر لگائی، جبکہ 7 ووٹ ایسے نکلے جن پر ووٹ امیدوار کے نام یعنی یوسف رضا گیلانی کے نام پر مہر ہونے کی وجہ سے پریزائڈنگ افسر نے مسترد قرار دیے۔ اس موقع پر گیلانی کے پولنگ ایجنٹ فاروق ایچ نائک نے حکومتی اتحاد سے تعلق رکھنے والے بزرگ پریزائڈنگ افسر کی رولنگ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ووٹر نے مہر بیلٹ پیپر کے خانے کے اندر لگائی ہے، باہر نہیں، لہٰذا گیلانی کے 7 ووٹوں کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے دی گئی ہدایت میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ مہر امیدوار کے نام کے اوپر لگانے کے بجائے سامنے لگائی جائے۔ نائک کے موقف کے جواب میں صادق سنجرانی کے پولنگ ایجنٹ محسن عزیز نے سینٹ سیکریٹریٹ کے رولز پڑھ کر سنائے اور کہا کہ رولز میں لکھا ہے کہ مہر امیدوار کے نام کے سامنے بنے ہوئے خانے پر لگانی ہے، تاہم سچ تو یہ ہے کہ امیدوار کے نام والے خانے میں اور کوئی خانہ نہیں بنا ہوا تھا۔ لیکن دونوں فریقین کو سننے کے بعد حکومتی اتحاد گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے تعلق رکھنے والے پریزائڈنگ افسر سینیٹر سید مظفر حسین شاہ نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ بیلٹ پیپر کی تشکیل اس حساب سے کی گئی ہے کہ ہر امیدوار کے سامنے ایک خانہ بنا ہوا ہے، اور رولز کے مطابق اس خانے میں مہر لگائی جانی تھی، اس لیے یہ 7 ووٹ مسترد تصور ہوں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے پریزائڈنگ افسر کی رولنگ پر احتجاج کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو رولنگ پر اعتراض ہے تو الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کریں۔
اس معاملے پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ احمد بلال محبوب نے بتایا کہ سینٹ کے قواعد و ضوابط میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا طریقہ کار موجود ہے، لیکن ووٹوں کی گنتی اور بیلٹ پیپر کے حوالے سے ہدایت اسی روز سینٹ سیکریٹریٹ سے جاری کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر نے سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہدایت کو ہی پڑھ کر سنایا، لیکن وہ واضح نہیں تھیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر صلاح الدین احمد نے رائے دی ہے کہ آئین نے پارلیمنٹ کی کسی بھی کارروائی کو عدالت میں چیلنج کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی فعل بظاہر بد اخلاقی پر مبنی ہو اور اس کا دوسرا کوئی تدارک نہیں تو آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے 2004 میں صلاح الدین اور عبدالخالق کے مابین ہونے والے مقدمے کا حوالہ دیا، جس میں اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ بیلٹ پیپر کی صداقت کے سوال کا فیصلہ صرف ووٹروں کی نیت کا پتہ لگانے سے ہی کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں مہر لگانے کا طریقہ مادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں امیدوار کے نام پر نشان یا مہر لگانا تھا۔ 5 ووٹ جن پر امیدوار کی انتخابی علامت کے بجائے اس کے نام پر مہر لگائی گئی تھی، سپریم کورٹ نے انہیں درست قرار دیا تھا۔ جسٹس ڈوگر نے فیصلے میں لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ رائے دہندگان نے اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال اس امیدوار کے حق میں کیا ہے۔ دوسری جانب ایڈوکیٹ کاشف علی ملک نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں نے ووٹر کی نیت پر بہت سارے فیصلے دیے ہیں، جن میں تکنیکی وجوہات کی بنا پر بیلٹ کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 1987 میں جمشید احمد خان کیس میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ریمارکس دیے تھے کہ انتخابی معاملات میں انتخابی افسران اور عدالت کو اہم قواعد پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے تاکہ سرکاری بیلٹ میں ووٹر کے ارادے کا تعین کیا جا سکے۔ ایڈوکیٹ ملک نے کہا کہ ڈاکٹر سیدہ سلطانہ ابراہیم بمقابلہ افروز نذیر احمد کیس میں، سن 1988 کے اعجاز احمد چیمہ بمقابلہ افتخار حسین کیس سے وضاحت ملتی ہے کہ اس طرح کے کاغذات مسترد کرنے سے پہلے اس کو پہلے استدعا اور پھر ثبوت سے ثابت کیا گیا، لہٰذا میرے خیال میں گیلانی کے مسترد شدہ 7 ووٹ بالکل درست ہیں اور انہیں عدالت میں چیلنج کیا جائے تو فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔